الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العلی العظیم. محترم عزیز ساتھیوں، نوجوان و بزرگوں، ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش فرماؤ. اللہم صلی علی محمد. جمعہ کا بڑا ہی مبارک دن ہوتا ہے. کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عام طور پر ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جمعہ کا دن جو پورے ہفتے کا سردار ہے، اس دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کا دن ہے، نیک اعمال اپنی زندگی میں لانے کا دن ہے. اس کے بجائے لوگ اس دن کا غلط استعمال کرتے ہیں. فلمیں دیکھنا، جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا اور عام طور پر بدکاری کرنا، زنا کرنا، اس میں اس چھٹی کے دن کا غلط استعمال ہوتا ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. بہرحال قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے تلاوت فرمائی، اس میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے ایمان والو، تم اپنی ذات کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی ہے، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ارشاد فرمائی اور کہا کہ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اپنی ذات کی حفاظت کرنا، کہ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، لیکن اپنے گھر والوں کو کیسے بچانا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ جس طرح تم اپنے آپ کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچاتے ہو، اس طریقے سے اپنی آل اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچانا اور اللہ کے حلال اور حرام اور شریعت کے اندر کیا چیزیں حلال اور حرام ہے اس کی تعلیم دینا، اور حتی الامکان یہ کوشش کرنا کہ ان کی زندگی میں یہ اعمال زندہ ہو جائے، اس کی فکر کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. بزرگان دین نے اور فقہائے کرام نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے ایک بات بتلائی ہے کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر شخص کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو، اپنی فیملی والوں کو شریعت کے احکام اور شریعت کے اندر کیا چیزیں حلال اور حرام ہے اس کی تعلیم دینا، اور کوشش حتی الامکان اس بات کی کرنا کہ ان کی زندگی میں یہ چیزیں اعمال کے طور پر آ جائے، اس کی فکر کرنا یہ ہر ماں باپ کے اوپر فرض ہے. اسی لیے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اس شخص کے اوپر جو یہ بات کہے اپنی بیوی بچوں سے کہ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے مسکین، تمہارے یتیم اور تمہارے پڑوسی، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جمع فرمائیں گے. تو یہ مطلب بیان کرنا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس میں غفلت نہ کرو، لاپرواہی مت برتو، بلکہ اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرو. اور جو یتیم ہے، مسکین ہے، پڑوسی ہے، اور تو ان کے حقوق کو خوشی خوشی تم پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو، یہ وہ چیز ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے. آج ہم یہ دیکھیں کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی اور خاص طور پر بالغ نوجوان بچوں کی کتنی کیئر اور یہ فکر کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں دین آ جائے. ان کو پتا ہے کہ میرا بچہ غلط صحبتوں میں ڈوبا ہوا ہے، ان کو پتا ہے کہ میرا بچہ
गुनाहों की दलदलों में फंसा हुआ है। इनको पता है मेरा बच्चा 2 नंबर के काम में लगा हुआ है, इनको पता है कि मेरा बच्चा अल्लाह के घर से दूर है, इनको पता है कि मेरा बच्चा नमाजों से दूर है, इनको पता है कि इसकी जवानी जो है यानी गुमराही के दलदलों के ऊपर है, गुमराही के दहाने के ऊपर है। फिर भी एक बाप की जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि वो मुशफिक और मेहरबान बाप जो है वो अपने बेटे के कंधे के ऊपर हाथ रखकर इसको दीन की तालीम दे, इसको समझाए कि तुझे अल्लाह ने एक जिंदगी दी है, एक लाइफ दी है, उसको सही मानों में कामयाब बनाने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की जाएगी कि जिससे तेरी दुनिया भी संवर जाए और तेरी आखिरत भी संवर जाए। और जब ये मौका आ जाए, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि बालिग बच्चों के सामने माँ बाप बतौर खौफ के और इनके डर की वजह से इनके सामने अच्छी नसीहत करना और दीन की तरफ इनकी रहनुमाई करना छोड़ दे और डर इनको महसूस होने लगे, तो इससे बदतरीन औलाद कोई नहीं है। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की कदर करना, और माँ बाप को चाहिए कि बचपन से अपने बच्चों की वो दीनी तरबियत पैदा करे, एक ऐसा माहौल क्रिएट करे अपने अपने घरों के अंदर कि बचपन ही से उस बच्चे के अंदर अच्छे अखलाक पैदा हो जाए, उसको अच्छा माहौल मिले, उसको दीनी मिजाज मिले। हम लोग अभी भोपाल में गए थे, मैं बयान के लिए 3 दिन के लिए गया था, तो भोपाल से 50 किलोमीटर दूर के ऊपर एक देहात है, वो पूरे एमपी का सबसे बड़ा देहात है, जिसमें 10,000 मुसलमानों की आबादी और 12 मस्जिदें हैं। वहां पर दारुल गोदरा और दारुल लूनावाड़ा का इतना बड़ा एहसान है कि उस गांव के अंदर तकरीबन 40 के करीब आलिम और 60 के करीब हाफिज कुरान मौजूद है। ये सब दीन की निस्बत पर है और इतना जबरदस्त माहौल है। वहां पर मैंने 2 चीजें ऐसी देखी, एक तो छोटे से छोटा बच्चा से लेकर बूढ़े तक का आदमी तमाम के तमाम एक दूसरे को सलाम का रिवाज इतना आम है कि उसकी वजह से ऐसा लगता है कि असल मानों में मुसलमान तो यहाँ रहते हैं। हम तो वो सलाम ज्यादा करते हैं जिसमें किसी को कर्जा दिया हो तो लेना होता है, तो समझ जाते हैं कि भाई पहुंचा हुआ अपनी रकम। अफशुस सलाम बैनकुम, सलाम का रिवाज आम करो। इससे क्या होगा? इससे आपस में मोहब्बत पैदा होगी। जवाब देना सामने वाले पर वाजिब है, वो जवाब दे या न दे, हमारा काम है अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा करना। तो हम हर मोमिन को सलाम करेंगे, इस साथ से सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। और सलाम भी कैसी? अस्सलाम वालेकुम, ये ऐसी वैसी नहीं, अस्सलामु अलैकुम अलिफ लाम के साथ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व इज़ा हय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया जब तुम किसी को सलाम करो तो अच्छे अल्फाज में सलाम करो, और कोई जब तुमको सलाम करे तो उससे बेहतरीन अल्फाज में तुम उसका जवाब दो। तो अफशुस सलाम बैनकुम, सुन्नत को आम करो। दूसरी चीज वहां पर यह देखी कि 12-12, 13-13 साल की वो बच्चियां जो प्राइमरी स्कूल में जाती है, वो पूरे पुरखे के साथ नजर ऐसे आई कि इनके चेहरों पर भी नकाब नजर आया। सुभान, वो रिकाब ने जो मदरसे वाले कहते हैं कि ये करके भेजो, वो तो स्कूल की बात करता, और पूरा बुरखा टॉप, और इसके साथ यहाँ पर भी रिकाब और यहाँ पर भी पूरा चेहरा नकाब। तो देखो माहौल मिलेगा तो सब होगा। हम भी एक माहौल क्रिएट करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे बस्ती के अंदर जितनी भी वबा की चीजें हैं, जितनी नहुसत की चीजें हैं, चाहे वो नशे की शक्ल में हो, जुआ सट्टा की शक्ल में हो, सूद की शक्ल में हो, बदनजरी की शक्ल में हो, जिना की शक्ल में हो, अल्लाह सबको दूर कर देगा और हर एक के घर में एक माहौल बनेगा। फिर हर माँ बाप चाहेंगे कि मैं अपने बच्चे को हाफिज और आलिम बनाऊं। और छोटे छोटे बच्चे बोड़ेली में पढ़ते हैं, आगे नसवाड़ी में पढ़ते। अब देखो अभी वो बच्चे बालिग नहीं है लेकिन वो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। कहो सुभान अल्लाह, क्या माहौल मिल रहा है। मोबाइल से दूर है, सिर्फ इनके सामने कुरान मजीद है और स्कूल है और खाना पीना है और सो जाना है। कैसी जिंदगी वो अपनी बना रहे हैं, कैसी लाइफ बना रहे हैं। वो तो वो खा रहे हैं जो मदरसे वाले खिला रहे हैं।
ہم کو اللہ وہ کھلا رہے جو ہمارے وہم گمان پہ نہیں ہوتا. اتنی اللہ کی نعمتیں کھانے کے باوجود بھی ہمارے اندر وہ خون پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ جو ہمیں نیک عمل پر کھڑا کرے. ورنہ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر بارش کے قطروں کی طرح برس رہی. ہم ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں سے عبرت حاصل کریں کہ جو مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی بنانے کے لیے ان کے والدین کی ان کو وہاں بھیجا ہے. ہم بھی اپنی بستیوں میں رہ کر اپنی لائف بنا سکتے ہیں, اپنی خبر بنا سکتے ہیں, اپنی آخرت بنا سکتے ہیں. ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں. صلح حدیبیہ کا جو مقام ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے جب روانہ ہوئے تھے تو مقام حدیبیہ کے اوپر پہنچے تو مکہ والوں نے عمرے سے روک دیا تھا. میں بہت شارٹ کٹ میں واقعہ سنا تھا. وہاں پر روک دیا گیا اللہ کے نبی کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کے نبی نے کہ آپ جاؤ مکے والوں کو سمجھاؤ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں, کعبے کے طواف کے لیے آئے ہیں, صفا مروہ کی سعی کے لیے آئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہاں میرا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے, میرا وہاں لوگوں سے 36 کا آنکڑا ہے, حضرت عثمان غنی کو آپ بھیج دیجیے. اس زمانے میں مذہب نہیں دیکھا جاتا تھا, خاندانوں کو دیکھا جاتا تھا, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, لیکن وہ ایک خاندان سے ہیں تو ان کی رسپیکٹ کرتے, ان کی عزت کرتے, ان کا اکرام کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں, ان کے مکے والوں کو اطلاع ملتی ہے کہ حضرت عثمان غنی مکہ کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو وہ لوگ مکہ سے باہر ان کا ویلکم کرنے کے لیے آ گئے. اور اس وقت حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ مسلمان بعد میں ہوئے تھے. جیسے حضرت عثمان غنی مکہ میں انٹر ہوئے, انہوں نے اپنی حفاظت میں حضرت عثمان غنی کو لے لیا اور وہ لے کر ان کو مکہ کے بڑے سرداروں کے پاس لے کر جا رہے تھے. وہ تو عمرے کی حالت میں تھے, اوپر ایک چادر تھی, نیچے تہبند اور لنگی کی شکل میں ایک چادر یعنی پہنی ہوئی تھی. تو اس وقت چلتے چلتے ان کے ساتھ جو ان کے خاندان کے لوگ تھے وہ حضرت عثمان غنی کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی یہ ازار جو ہے, آپ کی جو یہ لنگی جو ہے, لنگی کی جو چادر ہے وہ آدھی پلی تک ہے. اور اس وقت مکہ کے سردار, مکہ کے رئی اور مکہ کے بڑے لوگوں کا اسٹیٹس یہ تھا کہ جو اپنی لنگی کو نیچے زمین پر گھسیٹ کر چلتا تھا وہ اس کو اپنی عزت سمجھتا تھا. حضرت عثمان غنی سے کہا گیا آپ اپنی تہبند کو تھوڑا نیچے لے لیجئے, چادر کو. تو کہا ہا کدا ازارت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہی میرے نبی کا طریقہ ہے, میں اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. اور ہم دیکھو آج اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سر کے بالوں سے اڑا کر پیر کے ناخن تک اڑاتے ہی جا رہے ہیں. غیر مسلم سے زیادہ مسلمان نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ ان کے بال فیشنیبل ہوتے ہیں, فیشنیبل ہوتے ہیں. جب ہمارا ظاہر ہی اللہ کے نبی کی سنت پر نہیں آئے گا تو باطن کیسے بنے گا. اس لیے ہمارے نوجوانوں سے میں خاص درخواست کرتا ہوں کہ اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنی ہر چیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کر لو, ان کو اپنا آئیڈیل بنا لو. یہودیوں نے کیا ایجنڈا کیا؟ یہودیوں کا ایجنڈا یہ ہے فلمی اداکاروں کو استعمال کر کے ان کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے گوگل کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے, بڑے بڑے پوسٹر کی شکل میں اور ان کے ایڈورٹائز دے کر اتنا ہائی لائٹ کیا کہ ایک مسلمان نوجوان جس کے اندر دین نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل کامیاب انسان تو وہ ہے. اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, کامیاب انسان وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. پھر اللہ آگے ایک نعمت اور بتانا چاہتے ہیں کہ کامیاب انسان کے ساتھ اللہ کا رویہ کیا ہوگا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ کامیاب انسانوں کے ساتھ اللہ کا طریقہ یہ ہے, اللہ کا اصول یہ ہے, اللہ کا انعام یہ ہے کہ اللہ ان کو شہیدوں کے ساتھ شمار کرے گا, اللہ تعالیٰ ان کو صالحین کے ساتھ شمار کرے گا, اللہ ان کو صدیقین کے ساتھ شمار کرے گا. اب ہم سوچیں کہ ہمیں آخرت میں کن کے ساتھ اٹھنا ہے,
سلمان اور شاہ رخ خان جیسے دیوس لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے جن کا مقصد صرف دنیا کمانا، دنیا کی پاپولرٹی حاصل کرنا، دنیا کی عزتیں حاصل کرنا، یا کائنات کی ساری دنیا کے انسان فدا ہو جائے، میرے اور آپ کے ماں باپ فدا ہو جائے، فدا کا ابی و امی، سرکار دو عالم، محسن انسانیت، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے ہم کس کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے جزاء الاعمال کتاب میں لکھا ہے کہ اصل انسان جو ہے وہ اس کی ایک غفلت ہے، جہالت ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں جتنے نیک اعمال کروں گا تو اس کا جو ہے ثواب آخرت میں ملے گا، اور جو میں گناہ کے کام کروں گا تو اس کا وبال مجھے آخرت میں بھگتنا ہے۔ لیکن یہ ہماری جہالت کی بات ہے۔ اصل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نیک اعمال کرو گے اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیں گے، اور اگر تم نے برے اعمال کیے تو اس کا وبال تمہیں دنیا میں بھی بھگتنا ہے۔ اور اس کی مثال اور دلیل حضرت نے یہ فرمائی ہے کہ تم دیکھو کہ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی، آسمانوں سے اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ جب قوم عاد نے اللہ کی نافرمانی کی، قوم سمود نے اللہ کی نافرمانی کی، قوم لوط نے اللہ کی نافرمانی کی، قوم نوح نے اللہ کی نافرمانی کی، فرعون اور اس کے لشکر نے اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ تمام کو اللہ نے دنیا میں عذاب دیا۔ اور ہمارے لیے نقد عذاب کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین سے ہم کو دور کر دیا جائے، اللہ کے گھر سے دور کر دیا جائے، اللہ ہم سے نیک اعمال کی توفیق چھین لے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنی زندگی کو سمجھو، اپنی زندگی کو خود عزت دینا سیکھو کہ مجھے اپنی آخرت بنانا ہے، مجھے اپنے ننھے منھے بچوں کی لائف بنانا ہے، مجھے اپنی قبر بنانا ہے، مجھے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اس کے لیے مجھے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ کتنے گھنٹے میں موبائل کو دیتا ہوں اور کتنے گھنٹے میں یعنی قرآن مجید کو دیتا ہوں، میں کتنا وقت اللہ کے گھر کو دیتا ہوں اور کتنا وقت میں بے فضول کاموں میں دیتا ہوں۔ جس زبان سے لوگوں کی غیبت ہوتی ہے، جس زبان سے میری لوگوں کی میں عیبوں کو بیان کرتا ہوں، کیا اس زبان سے کبھی آقا پر درود پڑھتا ہوں؟ کیا اس زبان سے کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں؟ کیا اس زبان سے کبھی اللہ کے سامنے دعا کے لیے گڑ گڑاتا ہوں؟ ان چیزوں کو لانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا پڑے۔ تو آج سے یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ سب چیزوں کے لیے ہے نا نماز ہے۔ اگر نماز آ گئی دوسری عبادتوں کی اللہ خود بخود ہمیں توفیق دینا شروع کر دے۔ اللہ کے گھر سے ناتا تو جوڑ لو، اللہ کے گھر سے جس کا ناتا جڑ گیا سمجھ لو اللہ کا دوست ہو گیا، اور جو اللہ کا دوست ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہی چلے جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے جیسے اب یہ ماحول ہے ماشاءاللہ ہمارے باسکا بستی کا ایک زبردست ماحول ہے، خوشی ہو رہی ہے اس پر کہ ہمارے نوجوان ساتھی لگے ہوئے ہیں، ہے نا، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، وقتاً فوقتاً اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں۔ ہم خود بھی اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، جمے رہے، اور لوگوں کو بھی اس پر اور اس پلیٹ فارم پر لانے کی ہم کوشش اور فکریں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بستی کی ایک انوکھی مثال قائم کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو سب ساتھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور ہمارے بہت سے ساتھی کمپنیوں سے جمعہ کے دن یہاں جمعہ کی نماز کے لیے ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، ان کو بھی ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ کمپنی کے اندر بہت سے ورکر جو ہے نا مسلم کمیونٹی کے وہاں کام کرتے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کو ریلیشن رکھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ایک اچھا ریلیشن شپ ہو، اچھا ایک بانڈنگ ہو، ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ بھی ایک اچھا رویہ ہو، اخلاق کا معاملہ پیش کریں، اور جو آپس میں مسلم ہے ایک دوسرے کے ساتھ سلام کلام کرنا، ایک دوسرے کی خبر گیری رکھنا، کبھی کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرنا، یہ ساری چیزیں کریں۔ اسی طرح کمپنی کے اندر اگر ہم وہاں کے کمروں میں رہتے ہیں تو وہاں پر بھی پورے دن میں جو نماز ہے اس کی پابندی کریں، صرف جمعہ کی نماز نہیں باقی نمازوں کی بھی فکریں کریں، طہارت کا خیال رکھے، کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرے، طہارت نظافت کا خیال رکھے، وضو وغیرہ کا انتظام کرے، یہ ساری چیزیں کر کے ہمیں اسلام کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تب جا کے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔